السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہو دین کی روشنی، جہاں ہر کہانی دل کو روشن کر دیتی ہے۔ آج کا واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی حیرت انگیز ملاقات، جہاں تین ایسے واقعات ہوئے جنہیں سمجھنا آسان نہیں۔ کبھی کبھی زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو ہمیں اس وقت بالکل غلط لگتے ہیں، تب ہم سوچتے ہیں یا اللہ یہ میرے ہی ساتھ کیوں ہوا، پر سچائی تو یہ ہے کبھی کبھی جس چیز کو ہم مصیبت سمجھتے ہیں وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور جو بات ہمیں اس وقت سمجھ میں نہیں آتی اس کے پیچھے اللہ کی گہری حکمت ہوتی ہے۔ آج کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے، ایک ایسا سفر جس نے دنیا کو سکھایا کہ اللہ کا پلان انسان کے سوچ سے کہیں زیادہ گہرا اور بڑا ہوتا ہے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو دین کی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں، اسی وقت ایک آدمی ایک سوال کرتا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ نے انہیں بہت علم دیا تھا، اس لیے انہوں نے جواب دیا کہ سب سے زیادہ علم دنیا میں میرے پاس ہے۔ لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ ایک بندہ ایسا بھی ہے جس کے پاس ایک خاص علم ہے، ایک ایسا علم جو ہر کسی کو نہیں دیا جاتا، اور وہ انسان ہے خضر۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ کوئی اور بھی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل نالج دی ہے، تب انہوں نے ترنت فیصلہ کیا کہ وہ اس شخص سے ملیں گے اور اس سے وہ علم سیکھیں گے۔ یہ ایک نبی کا ارادہ تھا۔ سوچو، اللہ کے نبی ہونے کے باوجود بھی وہ صرف علم حاصل کرنے کے لیے اتنا لمبا سفر کرنے کو تیار ہو گئے، اور پھر شروع ہوا ایک عجیب اور پر اسرار سفر۔ لمبے سفر کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات خضر سے ہوئی۔ خضر نے انہیں دیکھا اور ایک عجیب بات بتائی۔ انہوں نے کہا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ تبھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ تب خضر نے ایک شرط رکھی، انہوں نے کہا، جو کچھ بھی میں کروں تم اس پر سوال نہیں اٹھاؤ گے جب تک میں خود اس کا ریزن نہ بتاؤ۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط مان لی، اور پھر دونوں ایک سفر پر نکل پڑے۔ ایسا سفر جس میں تین واقعات ہوئے جو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بھی حیران ہو گئے۔ پہلا واقعہ، سفر کے دوران موسیٰ علیہ السلام اور خضر سمندر کے کنارے پہنچے۔ وہاں کچھ غریب کشتی والے اپنی چھوٹی سی لکڑی کی کشتی میں سفر کرنے والے تھے۔ انہوں نے ان دونوں مسافروں کو دیکھا اور بنا پیسے لیے انہیں کشتی میں سوار کر لیا۔ کشتی آرام آرام سے پانی پر چل رہی تھی، ہوا ہلکی تھی اور سمندر بالکل خاموش۔ لیکن اچانک خضر نے کشتی کے تختے پر ایک سوراخ کر دیا، اور پھر پانی دھیرے دھیرے کشتی میں بھرنے لگ گیا، اور یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو بڑی حیرت ہوئی۔ انہوں نے کہا، یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ تو ان غریب لوگوں کی کشتی تھی جنہوں نے ہمیں بنا پیسے کے سفر کروایا۔ خضر نے بہت آرام سے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے؟ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی شرط یاد آئی اور انہوں نے بڑے آرام سے کہا، میری بھول پر مجھے مت پکڑیے اور اس سفر کو میرے لیے مشکل نہ بنائیے۔ دوسرا واقعہ، سفر آگے بڑھا اور راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ انہی میں سے ایک بچہ الگ ہو کر کھڑا تھا۔ پھر اچانک خضر اس لڑکی کے پاس گئے اور اسے مار دیا۔ یہ منظر دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام کا دل کانپ اٹھا۔ انہوں نے کہا، آپ نے ایک معصوم جان کو کیوں مار دیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے بات میں گہرا درد تھا، پر خضر نے پھر سے وہی کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام بولے، اگر میں اس کے بعد واپس سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ سفر پر مت رکھیے گا۔ تیسرا واقعہ، چلتے چلتے دونوں ایک شہر میں پہنچے۔ وہاں کے لوگ بڑے سخت اور بہت کنجوس تھے۔ انہوں نے ان دونوں مسافروں کو کھانا دینے سے تک منع کر دیا۔ تب انہیں ایک پرانی گرتی ہوئی دیوار نظر آ گئی۔ وہ دیوار اتنی کمزور تھی کہ وہ کبھی بھی گر سکتی تھی۔ وہ دیکھ کر خضر رک گئے اور اس دیوار کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے پتھروں سے اور مٹی سے اس دیوار کو دوبارہ سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے حیرانی سے کہا، یہ لوگ تو ہمارے ساتھ اچھے بھی نہیں تھے، اگر آپ چاہتے تو کم سے کم اس کام کی مزدوری لے لیتے۔ اب خضر رک گئے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا اور کہا، اب وہ وقت آ گیا ہے جب ہم دونوں کے راستے الگ ہوں گے۔ اب خضر نے کہا، اب میں تمہیں ان باتوں کے راز بتاتا ہوں جس پر تم صبر نہیں کر پائے۔ پہلا، کشتی کا راز۔ سمندر میں ایک ظلم بادشاہ تھا
जो हर अच्छी कश्ती को ज़बरदस्ती ले लेता था। इसीलिए मैंने उस कश्ती में छोटा सा नुकसान कर दिया ताकि वो बच जाए। दूसरा, लड़के का राज। वो लड़का बड़ा होकर अपने माँ बाप को कुफ्र में और तकलीफ़ में डाल देता। अल्लाह उनके लिए एक बेहतर और नेक बच्चा देना चाहता था। तीसरा और आखिरी राज, दीवार का राज। उस दीवार के नीचे 2 यतीम बच्चों का खजाना छुपा हुआ था। अगर दीवार गिर जाती तो वो खजाना बाहर आ जाता और ये लोग उसे चुरा लेते। इसीलिए मैंने ये दीवार ठीक की ताकि उन्हें उनका खजाना मिल सके। और इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को समझ आ गया कि अल्लाह की हिकमत इंसान के सोच से कई ज़्यादा बड़ी है। इससे हमें सबक मिलता है, हर चीज़ जो हमें बुरी लगती है ज़रूरी नहीं कि वो वाकई में बुरी हो सकता है वो अल्लाह की तरफ से हमारे लिए रहमत हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।